تبارک و تعالیٰ ایسا مشیت والا، ایسا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ وہ آپ کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جستجو کی وجہ سے طلباء کی فہرست میں شامل فرما لے گا. اور جب آپ کو طلباء کی فہرست میں شامل فرما لے گا، اگر آپ اردو کا پہلا حصہ بھی پڑھ رہے تھے، اس پہلے حصے کو پڑھتے پڑھتے آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں مزید علم حاصل کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جب قبر سے اٹھائے گا تو پورا عالم بنا کر کے اٹھائے گا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ہے. لیکن ہونی تو ہو تو کم سے کم ہمارے اندر. ایک بصرہ کے ایک بزرگ ہیں، بصرہ کوفہ اور بصرہ بڑی مشہور جگہ تمام لوگ جانتے ہیں. تو بصرہ کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام تھا مسکی رحمۃ اللہ علیہ کر کے مشہور ہیں، بہت نام ان کا. تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ، مسک کا معنی جو ہے عربی میں مسک کہتے ہیں مشک کو، اور مشک جو خوشگوار چیز ہوتی ہے، بڑی خوشبو کی چیز ہوتی ہے. وہ بزرگ ایسے تھے کہ ان کا نام خوشبو، ہر وقت ان کے جسم سے خوشبو نکلتی رہتی. اگر کسی محفل میں آتے ہیں تو ان کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے، اور اگر وہ کسی مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو اتنی خوشبو پھیل جاتی ہے کہ ہر شخص ان کے آنے کی، ان کی خوشبو کے پھیلنے کی وجہ سے یہ جان لیتا ہے کہ ہاں حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں تشریف لا چکے ہیں. جب پورے دن ان کے جسم خوشبو سے معطر رہتا ہے، جسم سے ہر وقت ان کے خوشبو نکلتی رہتی ہے. کسی شخص نے عرض کر دیا، حضور ایسی کیا بات ہے، آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے جسم سے اتنی خوشبو نکلتی ہے، آپ ہر وقت آپ کے جسم خوشبو سے معطر رہتا ہے؟ تو بزرگ نے عرض کرنے لگے، کہنے لگے بیٹا میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتا، میں کسی طرح کی کوئی خوشبو نہیں لگاتا، معاملہ میرا بڑا عجیب و غریب ہے، میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے. کہنے لگے حضور وہ کیا، آپ کا وہ کیا واقعہ ہے؟ عرض کرنے حضرت فرمانے لگے کہ میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا تھا. بغداد معلیٰ میں میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے میری جو تعلیم و تربیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کی تھی. میں سنت رسول کا پیکر تھا، حضور کی سنتوں پر چلتا چلتا اپنی زندگی گزار رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سنتوں کی وجہ سے میرے چہرے پر ایک نور عطا فرمایا، ایک جمال عطا کر دیا. اس نور جمال محمدی کی وجہ سے لوگ میری طرف فریفتہ ہونے لگے. لیکن کیا ہوا کہ میری غریبی کی وجہ سے مجھے ایک دکان پر ملازمت کرنا پڑی. میں نے اس دکان پر ملازمت کر لی. ایک دن کیا ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون اس دکان پر آئی اور اس نے کچھ مہنگے کپڑے نکلوائے، اور نکلوانے کے بعد میں ایک بڑا سا پوٹرا تیار کر لیا، اور وہ دکاندار سے، دکان کے مالک سے کہنے لگی کہ میں یہ سارے کپڑے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، آپ اپنے غلام کو بھیج دیجئے، آپ اپنے اس نوکر کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. گھر پہ جا کر کے ہماری مالکن جو بھی کپڑا ان میں سے لینا پسند کرے گی وہ لے لے گی، جو پسند نہیں کرے گی میں اس غلام کے ہاتھ آپ کے پیسے بھی بھجوا دوں گی اور یہ کپڑے بھی واپس بھجوا دوں گی. اس مالک نے مان لیا اور کہنے لگے کہ مجھے اس عورت کے ساتھ بھیج دیا. میں اس عورت کے ساتھ اس کے مکان پر چلا گیا. اس نے ایک عالیشان کوٹری میں لے جا کر کے ایک کمرے میں مجھے بند کر دیا. وہ بوڑھی عورت تو واپس نہ آئی، بلکہ اس کی بجائے ایک نوجوان اور ایک دوشیزہ میرے کمرے میں آئی، اور اس دوشیزہ پر ہوس کا اور نفس کا ایک بھوت سوار تھا. وہ عورت یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے قربت حاصل کرے اور مجھ سے اپنی پیاس بجھا لے، لیکن میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں معمور تھا، میرے باپ نے، میری ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ اگر پہاڑ بھی مجھے ہلانا چاہتا تو ہلا نہ سکتا تھا. اس عورت نے میری طرف اپنی خواہش ظاہر کی اور میری طرف قدم بڑھانا چاہا، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے اس سے ایک مہلت مانگی. میں اوپر کے بالا خانے کے حمام میں گیا، وہاں کے جو اوپر لیٹرین بنی ہوئی تھی اس میں گیا، اور اس میں جانے کے بعد میں نے وہاں کی جو گندگی تھی اس کو اپنے بدن پہ مل لیا. جب میں نے اپنے بدن پہ ملا اور میں واپس اس کے پاس آیا تو وہ مجھے پاگل کہہ کر کے پوری کوٹری میں بھاگنے شروع کر دی. اس نے مجھ سے دور بھاگنا شروع کر دیا. میں نے جلدی سے بھاگ کر کے اس مکان سے ایک باغ میں جا کر کے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد میں اپنے کپڑوں کو بھی پاک کیا، اپنے جسم کو بھی پاک کیا. پھر کیا ہوا کہ میں جا کر کے جب اپنے مکان پر سویا، رات کا وقت آیا. رات کے وقت میں ایک نورانی چہرے والے تشریف لائے اور اس نورانی چہرے والے نے میرے جسم پر ہاتھ پھیر دیا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد میں کہتے ہیں تو چین کی نیند سوتا رہے اور تو جانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں. وہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ میں حضرت جبرائیل ہوں. جب وہ اتنی بات سنی تو یہ اٹھ کے بیٹھ گئے، لیکن دیکھا کیا ہے کہ حضرت جبرائیل کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم، ان کا پورا جسم معطر ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی کے اوپر ہاتھ پھیر دیں تو ان کا پورا جسم معطر ہو جاتا ہے، اور ایسا ویسا معطر نہیں ہوتا کہ ایک دن مہکے یا 2 دن مہکتا رہے، 3 دن مہکتا رہے، ہفتہ بھر مہکتا رہے یا 1 مہینہ مہکتا رہے، بلکہ پوری
شان کیا ہوگی، ان کی شان کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام احمد رضا کا سہارا لینا پڑے گا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا حضور اعلیٰ حضرت یہ حضرت جبرائیل ہیں جنہوں نے حضرت مسکی کے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ پھیر دیا ہے تو ان کا جسم ایسا معطر ہو گیا کہ ایک مہینے نہیں مہکتا بلکہ پوری زندگی مہکتا رہتا ہے۔ تو حضرت سرکار حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے غلام، اے رسول اللہ کو دل سے چاہنے والے، اس بات میں کیوں تو تجسس کے عالم میں پڑا ہوا ہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے، یہ حضرت جبرائیل ہاتھ پھیراتے ہیں تو ان کا جسم معطر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پسینے کی وہ صفت ہے کہ اگر وہ دلہن کو لگا دیا جائے تو دلہن پوری زندگی مہکتی رہتی ہے، شخص کے اوپر لگا دیا جائے وہ پوری زندگی مہکتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، نہ مانگے کبھی عطر نہ کبھی چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ مولانا عامر رضا قلبہ، مولانا عامر رضا صاحب قلبہ۔ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ کبھی چاہے دلہن پھول۔ سمجھے، یہ شان ہے رسول اللہ کے پسینے مبارک کی۔ اچھا، ایک بہت بڑے محدث اور بہت مشہور و معروف سارے لوگ جانتے ہیں جن کی تصنیف قرآن پاک کے بعد سب سے عظمتوں والی مانی جاتی ہے، ان کا نام ہے حضرت امام بخاری۔ سب جانتے ہیں بخاری، اور قرآن کے بعد بخاری شریف کا جو مرتبہ ہے وہ اول نمبر پہ ساری تمام کتب و حدیث میں۔ سب سے افضل کتاب کیا ہے؟ بخاری شریف ہے قرآن کے بعد۔ حضرت امام بخاری ایسے عظیم محدث ہونے کے بعد میں بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ایک نوجوان تھا بڑا حسین و جمیل بنی اسرائیل کا، لیکن غریبی اور مفلسی نے اتنا لاچار کر دیا کہ وہ ٹوکریاں بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور ٹوکریوں کو بیچ کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اب تو پورے دن بستی بستی گھومتے ٹوکریاں فروخت کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ٹوکریاں لے کر کے جا رہے تھے، چہرے پر جمال تھا نیکیوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں تھی اور چہرے سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روب و دبدبا، ان کی محبت ظاہر ہوتی تھی۔ جیسے آج رسول اللہ کے غلاموں کے چہرے میں رسول اللہ کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اسی طریقے سے ان کے امتیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ہونا کیا تھا کہ ایک محل کے سامنے سے آپ کا گزر ہوا، بادشاہ کے محل کے سامنے سے جب وہ ٹوکری لے کر کے گزرا نوجوان، تو اوپر ملکہ بیٹھی ہوئی یا تو ہوا کھا رہی تھی یا دھوپ لے رہی تھی، اس کی نظر نوجوان پہ پڑ گئی۔ اس نے ترنت ایک خادم کو، ایک رضوان کو بھیجا اور اسے نوجوان کو اندر بلوا لیا۔ جب اندر بلوایا تو اندر بلوانے کے بعد میں کہا کہ آپ اگر میری بات مان لیں تو میں آپ کو اتنا مالا مال کر دوں گی کہ پوری زندگی بیٹھ کے آپ کھاتے رہو گے اور ٹوکریاں بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ نے مجھے جو بھی دیا ہے میں اس پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ اگر اسے بھی چھین لے تو میں اللہ کی بارگاہ میں صابر اتروں گا۔ لیکن عورت کے اوپر چونکہ بھوت سوار تھا اور نفس کا غلبہ تھا، اس نے کہا کہ تو ایسے تو یہاں سے جان بچا کے نہیں جا سکتا جب تک میری خواہش پوری نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا اچھا میں آپ کی بات رکھنے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف اتنا کریں کہ مجھے اوپر بالا خانے میں جو پیشاب گھر ہے اس میں جانے دیں، مجھے پیشاب لگا ہوا ہے جا کر کے۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا محل ہے، اوپر سے کہاں سے گزرے گا، جانے کی اجازت دے دی۔ یہ نوجوان اوپر گیا اور اس نے بلا خوف و خطر، کوئی آگے سوچا نہ پیچھے سوچا، اور محل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل میرے بندے کو زمین پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اس جگہ پہنچ جا اور مشفق و مہربان باپ کی طرح اسے زمین پہ لے جا کر کے رکھ دے۔ حضرت جبرائیل آئے اور جلدی سے اس نوجوان کو اپنے پروں پر لیا اور پروں پر لینے کے بعد میں زمین پہ ایسے رکھ دیا جیسے کہ کوئی پھول آ کر کے گرا ہو۔ اس نے جب وہ زمین پہ آیا اور اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہو گیا، عورت نیچے ڈھونڈتی رہ گئی کہ یار وہ کہاں آیا اور کہاں نکل گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال یہ ہانپتے کانپتے تھکے تھکائے گھر پہنچے تو بیوی نے پوچھا کہ آج کی کمائی کہاں ہے، کیونکہ روزانہ کا بیچنا اور کھانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کی کوئی کمائی نہیں ہے۔